ناظرین و سامعین اور اس کلاس میں شامل ہونے والے سٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی قراءت و تجوید کی دوسری کلاس آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آن لائن قراءت اکیڈمی انوار القرآن حویلیاں ہزارہ پاکستان کی جانب سے علم تجوید کی پہلی کلاس میں علم تجوید کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اگر آپ میں سے کسی نے علم تجوید کی اہمیت ملاحظہ نہیں فرمائی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، سو لہذا اسے بھی ملاحظہ کر لیجئے گا۔ آج کی علم تجوید کی دوسری کلاس میں آپ 4 چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 1، علم تجوید کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، علم تجوید کا موضوع کیا ہے۔ نمبر 3، علم تجوید کی غرض و غائب کیا ہے۔ نمبر 4، علم تجوید کا فائدہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں علم تجوید کی دوسری کلاس۔ اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے، علم تجوید کا قرآن عظیم فرقان حمید سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ علم تجوید میں صرف یہی بات سیکھی سکھائی جاتی ہے کہ قرآن پاک کے حرف کو کیسے ادا کیا جائے، ہر حرف کو کیسے پڑھا جائے، کس ادا سے پڑھا جائے، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کی ادائیگی کس طور پر ہو۔ تو اس علم کا تعلق قرآن عظیم فرقان حمید ہی کے ساتھ ہے، اور قرآن عظیم کے سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کس نے نہیں سنا ہوا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلیے سیکھنے اور سکھانے کا پیریڈ ہے، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہونے کی سند قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے والے کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو آج ہم اسی پیریڈ میں ہیں، آج ہم اسی کلاس میں ہیں کہ جس میں قرآن پاک کو سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ تو علم تجوید کے حوالے سے جو 4 چیزیں آپ آج کی کلاس میں سیکھ پائیں گے انشاءاللہ، ان میں سے پہلی چیز میں 2 باتیں یاد رکھیے، ایک لغوی معنی علم تجوید کا اور دوسری بات علم تجوید کا اصطلاحی معنی۔ یہ 2 باتیں علم تجوید کی تعریف کے حوالے سے۔ لغوی معنی الاتیان بالجید، کسی چیز کا خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ اور اس علم تجوید کے اصطلاحی معنی ہوا اداء الحروف من المخارج مع جمیع الصفات، ہر حرف کا اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی تمام صفات لازمہ اور عارضہ کا خیال رکھتے ہوئے بنا تکلف سے ادا کرنا علم تجوید کی اصطلاحی معنی ہے۔ اور نمبر 2، علم تجوید کا موضوع الف سے لے کر یا تک علم تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی، یعنی علم تجوید میں یہی بحث ہوتی ہے، یہی سیکھا سکھایا جاتا ہے کہ الف کی کتنی اقسام ہیں، الف کتنی قسموں پر ہے، الف کو کیسے پڑھا جائے، اور اسی طرح با کو کیسے پڑھا جائے، تا کو کیسے پڑھا جائے، اس میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور تا کا مخرج کون سا ہے، اور کس طریقے کے ساتھ کون سا حرف ادا کیا جائے۔ اسی طرح را کو کب موٹا کب باریک، اسی طرح لام کو کب باریک اور کب موٹا، اور کون سا لام پر پڑھا جاتا ہے اور کب
پر پڑھا جاتا ہے، یہی بحث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے علم تجوید کا موضوع حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک ہے۔ نمبر 3، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم تجوید کو کیوں سیکھا سکھایا جاتا ہے؟ تو علم تجوید کے ذریعے سے یعنی علم تجوید حاصل کرنے والا اس ادا پر قادر ہو جائے، اس تلفظ پر قادر ہو جائے، یعنی اس کا تلفظ وہ ہو جائے، اس کی ادا وہ ہو جائے، قرآن پاک پڑھنے کی ادا، وہ الفاظ وہی اس طرح ادا کرے جس طرح کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی ہم تک پہنچی ہے۔ تو نمبر 4، علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ثمر کیا ہے؟ تو علم تجوید کا فائدہ دونوں جہان کی سعادت کا حاصل کرنا ہے، چونکہ اس کا تعلق قرآن عظیم فرقان حمید سے ہے، اور قرآن عظیم کا فائدہ کون نہیں جانتا؟ قرآن پاک کی شان کون نہیں جانتا؟ اس حوالے سے صرف ایک بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کو ادا کیا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے ایک حرف کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اور حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم اللہ کی رضا کے لیے یہ حروف ادا کیے اسے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب علم تجوید کے حوالے سے مزید آگے کیا سکھایا جائے گا جانیے گا آئندہ علم تجوید کی تیسری کلاس میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما، مالک دو جہاں سے دعا ہے کہ قرآن پاک سے محبت رکھنے والوں کو اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔ ہمارے اس اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔